اب جن لوگوں کی تجوید ہی کی غلطی ہو گئی ہے، الف واو یا کی بڑی غلطی ہو گئی ہے، اس کو آگے کسی اور ممتحن کے پاس بھیجنا عقل مندی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے صحیح پڑھا، اس میں تجوید کے اعتبار سے، لہجے کے اعتبار سے، ترتیل کے اعتبار سے میں 10 کا انتخاب کروں گا انشاءاللہ۔ مدرسے کے بچوں نے جو کل پڑھا ان میں سے میں نے 5 کا انتخاب کیا ہے اور 3 قاری کے پاس بھیجا ہے میں نے، اور ان میں سے اول پوزیشن کون ہوگی یہ انشاءاللہ، اول دوم سوم، یہ تینوں پوزیشن انشاءاللہ وہ تینوں قاری صاحب متعین کریں گے انشاءاللہ۔ پوزیشن کس کی آتی ہے، کس کا نام وہاں پہ لکھا جاتا ہے، یہ تو قسمت کی بات ہے، تھوڑی سی محنت کی بھی بات ہے۔ کبھی کبھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں، لیکن میں نے بتایا کہ کہاں کہاں پہ غلطی ہوتی ہے تو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے کبھی کبھی نمبر کٹ جاتا ہے۔ لیکن مجھے اتنی تو خوشی ہے الحمدللہ کہ جس بڑی تعداد میں آپ لوگوں نے قرآن یہاں پر ٹھیک کیا ہے، اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے کیمپ لگایا ہے، اتنی بڑی تعداد میں قرآن اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہو پاتا ہے، اور اس میں ٹھیک ہونے کی کئی وجہ ہیں۔ اور ایک کمی رہی اس کیمپ میں کہ آپ لوگوں نے ان عالمہ سے زیادہ فائدہ حاصل نہیں کیا، یہ بہت بڑی کمی رہی۔ اس سے پہلے کے کیمپ میں یہ باضابطہ عالمہ جاتی تھی اور ہر ایک کے پاس ٹھیک کراتی تھی، مجھے اس بار اس کی تھوڑی سی کمی محسوس ہوئی۔ تو ہوتا کیا ہے، میں یہاں پر سے پڑھا دے رہا ہوں، آپ پڑھ دے رہے ہیں، لیکن صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں اتنا بتانے کے باوجود کہ جو ہوگا، کیا غلطی نہیں ہوئی یہاں پر؟ لیکن یہی چیز اگر آپ عالمہ کو سنا دیے ہوتے، وہ عالمہ وہاں پر ٹھیک کر چکی ہوتی، تو آج کمپٹیشن کے دن وہ غلطی نہیں آتی۔ جو تاثر پیش کرنے کے لیے کہا تھا لکھ کر کے، تو کچھ لوگوں نے تاثر دیا ہے، کچھ لوگوں نے ابھی شاید نہیں دیا ہے، وہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ اس میں ایک تاثر اگلا کیمپ کا، میرا فوکس اصل میں وہ تھا کہ اگلا کیمپ کس موضوع پر رکھا جائے، چونکہ جون کا مہینہ بس شروع ہونے والا ہے اور جون کے مہینے میں اسکولوں کی چھٹی ہوتی ہے۔ اس چھٹی سے ہم لوگ ہر سال فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی جو بچیاں اسکول اور کالج والی بچیاں ہیں تو ان بچیوں کے لیے الگ سے ہم کچھ انتظام کرتے ہیں۔ یہاں پر اسکول اور کالج کی بچیوں کے لیے انشاءاللہ باضابطہ حفظ کا کورس شروع کیا جائے گا، یہ 1 مہینے کا باضابطہ ہمارے یہاں حفظ کی کلاس چل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسکول اور کالج کی بچیاں ہیں ان میں سے چند منتخب بچیوں کو انشاءاللہ یہاں پر اب مغرب بعد بھی پڑھایا جائے گا انشاءاللہ، اور یہ ظہر بعد کا ٹائم جس وقت ابھی آپ لوگ پڑھتے ہیں، اس ٹائم پہ ہمارے یہاں مسلسل دینیات کی کلاس چلتی ہے۔ اس میں بہت ساری بچیاں دینیات کی کلاس کی یہاں پر موجود ہیں جو پڑھتی ہے۔ انشاءاللہ یہ کلاس پہلے ہمارے گھر پہ ہوتی تھی کلاس، اور چھوٹی بچیوں کی کلاس منہر روڈ مدرسے میں ہوتی ہے۔ اب بڑی بچیوں اور خواتین کی کلاس 2 جگہوں پر ہوگی، ایک یہاں پر ہوگی انشاءاللہ، اور دوسری کلاس جیسے ہمارے گھر پر ہو رہی تھی ویسے انشاءاللہ دوسری کلاس وہاں پر ہوتی رہے گی۔ جو لوگ چاہیں کہ 15 دن اور پڑھنا چاہتے ہیں، 1 مہینہ اور پڑھنا چاہتے ہیں، وہ مزید پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں فیس کا کوئی معاملہ نہیں رہتا ہے۔ 2 باتیں، یہ آدھی بات ہے، پوری بات نہیں ہوئی۔ ہمارے یہاں فیس کا کوئی معاملہ نہیں رہتا ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ آپ ناک کان کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، گلے کی نکلس کے لیے آپ خرچ کر دیتے ہیں اور آپ کو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو آخر دینی ادارے کو تھوڑا سا پیسہ دینے میں کیا جاتا ہے۔ دوسری نفسیات ہم لوگوں کی یہ ہو گئی ہے کہ جس چیز میں ہمارا پیسہ نہیں خرچ ہوتا ہے اس کی قدر بھی نہیں ہوتی ہے، لہٰذا دنیا کی تمام چیزوں میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، دنیا کی پڑھائی میں پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا ہولی کراس کی کیا خوبی ہے؟ ایک خوبی یہ ہے کہ انگلش زبان میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ آپ کو رٹوا دیا جاتا ہے، اور دوسری خوبی ہے کہ پیسہ کڑکڑا کے لیا جاتا ہے۔ جو جتنا زیادہ پیسہ لگے اتنی چیز وہ اچھی لگنے لگتی ہے، تو اس وجہ سے پیسہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن واقعی جو ایسے ہوں جو پیسہ نہیں دے سکتے ہوں،
ان کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر کوئی بچے آئے ایڈمیشن کے لیے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ گارجین کو ایک بار لے کر کے آئیے آپ، اور گارجین کے ذریعے گارجین کے آنے کا ایک بڑا فائدہ ہوگا کہ آپ جہاں پر جا رہے ہیں وہ آپ کے لیے سیف ہے کہ نہیں، کیا آپ کے لیے وہاں پر ماحول ٹھیک ہے کہ نہیں، کیا پڑھانے کے لیے جہاں پر بیٹھالا جا رہا ہے وہ بڑی بچیوں کے لیے مناسب ہے یا نہیں۔ یہ تمام چیزیں جس نظر سے ماں دیکھ پائے گی اس نظر سے کوئی اور نہیں دیکھ پائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ عام طور سے لڑکیوں سے کہتا ہوں کہ گارجین کو لے کے اس کے بعد داخلہ کرائیے۔ ایک بات میں نے پہلے آپ سے کہی تھی کہ آپ قرآن کی قاریہ نہیں ہیں، صرف پڑھنے والی نہیں ہیں، قرآن کی داعیہ بنیے۔ اللہ کا سسٹم ایسا ہے کہ آپ جس کے لیے کسی چیز کے لیے دعا کرتے ہیں، کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں وَلَكَ مِثْلُ، کہ تم کو بھی ایسے ہی حاصل ہو۔ گویا کہ آپ کسی اور کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح دوسری مثال لیجئے، جیسے گیند کو دیوار پر پھینکتے ہیں، اسپنج کی گیند دوبارہ لوٹ کر آپ کی طرف آتی ہے، اور جتنی تیزی سے پھینکیں گے اتنی تیزی سے وہ آپ کی طرف آئے گی۔ ٹھیک اسی طرح جس دل کے ساتھ کسی اور کو قرآن کی دعوت دیجیے گا، اللہ تعالیٰ اتنا قرآن سے آپ کو محبت دے دے گا، آپ کے دل میں قرآن کی اتنی محبت ڈال دے گا۔ لہٰذا ہم نے جو یہ قرآن سینٹر ہے بہت سوچ سمجھ کر کے لیا ہے۔ گاؤں کا ایک مقولہ ہے، اوکھلی میں سر رکھا تھا، موسر سے کہے ڈرے گا آدمی؟ نہیں، جب سر رکھ دیا ہے تو پڑے موسر۔ بہت سوچ سمجھ کر کے ہم نے اس میں قدم رکھا ہے، کرایہ دینا پڑتا ہے، اور اس کا نام قرآن سینٹر رکھا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو قرآن سینٹر بنا دیجئے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی تحریک اگر مضبوط رہی، اور مضبوط تحریک، اس تحریک کا مضبوط حصہ وہ بچیاں اور وہ خواتین بنیں گی جس کا تعلق قرآن سے ہوگا، وہ انشاءاللہ اس کا مضبوط حصہ بنے گی۔ اور انشاءاللہ جس طریقے سے آج آپ لوگ پڑھا آپ لوگوں نے، کل انشاءاللہ آپ لوگ کو انعام ملے گا۔ میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پورے شہر میں کہیں پر بھی قرآن کا کوئی اچھا کام کرے ہم سے انعام لے کر کے جائے۔ میں تمام مکتب میں کہہ کر کے آ چکا ہوں کہ آپ کے مکتب میں کوئی بچہ حافظ ہو، بچی حافظہ ہو، انشاءاللہ اس کو آپ اپنے یہاں انعام دیجئے۔ قرآن سینٹر یعنی شہر کی طرف سے اس کو آپ سب لوگ مل کے انعام دیجئے، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ آپ لوگوں کی طرف سے انعام ملے گا انشاءاللہ۔ تو کیا دربھنگا سے یہ میسج نہیں جانا چاہیے کہ دربھنگا میں قرآن کی تعلیم ایسے ہوتی ہے، دربھنگا کی بچیاں، دربھنگا کی خواتین، دربھنگا کے لوگ قرآن مجید ایسا پڑھتے ہیں؟ یہ انشاءاللہ ایک میسج جانا چاہیے، اور پورے شہر میں جو بھی قرآن مجید کا کام کرے اس کی خدمت اور اس کی عزت افزائی انشاءاللہ قرآن سینٹر کے ذریعے ہم لوگ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ابھی جو طوبہ بچی پڑھی ہے، اس نے قرآن مجید پڑھا ہے یہاں پر، اس کے والد صاحب نے معہد الطیبات کی نگرانی میں پورے قرآن مجید کی تفسیر کا مطالعہ کیا ہے، اور ان کو معہد الطیبات کی جانب سے، قرآن سینٹر کی جانب سے مولانا عبد الماجد دریابادی ایوارڈ دیا گیا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر سے ان کو ایوارڈ دیا گیا ہے۔ آپ لوگ انشاءاللہ، آپ لوگوں نے کچھ نہیں لکھا ہے تاثر میں کہ اگلا کیمپ تفسیر پر ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ قرآن مجید کی تفسیر پر بھی ہم کیمپ کریں گے انشاءاللہ۔ تو کیمپ نہیں ہوگا، وہ باضابطہ کلاس ہوگی، کم سے کم 6 مہینے کی کلاس ہوگی انشاءاللہ، قرآن مجید کی تفسیر آف لائن بھی اور آن لائن بھی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو بچیاں اور خواتین ڈپلومہ ان اسلامیات میں شریک رہی ہیں، انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد ہم اعلان کریں گے، 2-4 کلاسیں اور اس کی کر کے انشاءاللہ ان کو سند دیں گے۔ ہم مدرسے کی بچیوں کو جو باضابطہ سند دیتے ہیں اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم ان کو سند دیں گے۔